السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے، ابھی آپ کا بھائی کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 12-13 دن کے بعد یہ دوسری تیسری ویڈیو ہے میری، کیونکہ بہت ضروری ہے آپ لوگ جاننا، آپ لوگ سننا، آپ لوگ سمجھنا، آپ لوگ عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر توجہ مت دو۔ آپ لوگوں کو کیا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اپنے تعلیم پہ توجہ دینا ہے، اپنی بہنوں کے اوپر نظر رکھنا ہے، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہو گیا۔ اور جو کام کرنے والے، روزگار والے ہیں، جو ڈیوٹیاں کرنے والے ہیں، اپنے ڈیوٹیوں پہ، اپنے کاموں پہ، اپنے کاروبار پہ توجہ دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ چیز سے آپ لوگ ذرا دوری اختیار کرو، یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال ابھی تو اچھی طریقے سے پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا حالات چل رہے ہیں، کس طرف ہمارا دیش جا رہا ہے، کس طرف ہم کو لے جا رہا ہے، اور ہمارے دیش کی مہنگائی، دیش کی بے روزگاری، دیش میں جو مہنگائی کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ان 8-9 سال میں ہم کو کیا ملا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا حاصل کیا، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر بھی یہی کہوں گا میں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، سمجھے؟ نمازوں کی پابندی کریے، کسی کا حلال کھانے کی کوشش مت کرو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کے اوپر زیادتی مت کرو، کسی کے اوپر اپنی طاقت آزمائی مت کرو۔ خاص کر کمزور کا خیال رکھو، غریب کا خیال رکھو، یہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کام آنے والا ہے، یہ چیز ضائع جانے والی نہیں ہے۔ یہ مت سوچو آپ کا بھائی ایسا بول رہا ہے، اگرچہ میں کچھ بولتا ہوں تو میرے بھائی آپ لوگوں کے مفاد کے لیے، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اور آپ لوگوں کی اچھائی کے لیے میں کوئی چیز بولتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو بولنے سے کچھ چیز میرے کو حاصل نہیں ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی جب یہ چیز میں بولتا ہوں تو صرف آپ لوگوں کے مفاد کے لیے بولتا ہوں۔ بہرکیف جس طریقے سے جی سی سی نے جو اقدامات کیے ہیں، یہ آپ لوگوں سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جس طریقے سے جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو یا یو این سی سی ہو، جو اقدامات کیے ہیں بڑھ چڑھ کر، جہاں پہ بھی زیادتی بھی ہے، چاہے اسلام کو لے کر، چاہے مسلمانوں کو لے کر، یا کسی بھی مذہب کے تعلق سے، تو یہ ابھی یہ لوگ جو کمیٹی تشکیل دیے ہیں اور جو قانون جو بنائے گئے ہیں، کوئی مذہب کے اوپر، کسی کے اوپر کوئی اتیاچار نہیں کر سکتا، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو۔ اور یہ بڑھ چڑھ کر ہمارے جی سی سی سے کویت، قطر، سعودیہ، بحرین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد او آئی سی نے انٹری کی اس میں۔ او آئی سی انٹری کرتے ہی جو ہے سو ایک ایسا ہو گیا کہ یہ چیز ایک عام سی ہو گئی، ایک قانون بننے جا رہا ہے، جو کہ ہو سکتا منگل کے دن یا چہارشنبے کے دن اس قانون پہ یو این سی سی کی طرف سے سائن بھی ہو جائے گی۔ یعنی وہ قانون میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمان ہیں، اب مسلمانوں کے مساجد کو لے کر یا کوئی اور
درگاہوں کو لے کر، کوئی اور چلوں کو لے کر، یعنی ایسے چیزیں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرے تھے، کیونکہ دنیا تو جا رہی ہے چاند پہ، سورج پہ کیا ہو رہا دیکھ رہی تھی، لیکن ہمارے پاس 400-500 سال پیچھے جا کر نیچے کھود کر دیکھ رہے ہیں، کہیں کچھ مل جائے تو بہتر رہے گا۔ یہ خیر چلو ان چیزوں میں میرے کو جانا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانا تو ضروری ہے کہ اب ایسے چیزیں چلنے والے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگرچہ کوئی چیز، اب کوئی عبادت گاہ ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی چلہ ہو، کوئی درگاہ ہو، کوئی ٹیمپل ہو، کوئی چرچ ہو، کوئی گردوارہ ہو، اگرچہ وہ 25 سال اگرچہ وہاں پہ نکال دے وہ چیز، تو اس کو توڑنے کے قانون نہیں ہے ابھی، اس کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ مسجد ہی بول کے نہیں، درگاہ بول کے نہیں، چلے بول کے نہیں، چاہے گردوارہ رہن دو، چاہے ٹیمپل رہن دو، چاہے چرچ رہن دو، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ قانون طے پایا گیا، جس کے اوپر سارے جی سی سی کے لوگ اور او آئی سی کے کنٹری 57 ممالک میں سے کچھ 23 ممالک نے حصہ لیا، اور 23 کے 23 نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب کے لیے بہتر ہے، ہر مذہب کے لیے، ہر کنٹری کے لیے۔ اب ہاں اگرچہ کوئی ایسا دکھاتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے، جو اپنے خود کے مفاد کے لیے اور اپنے خود کے فائدے کے لیے جو جیتے ہیں۔ اگرچہ کوئی کنٹری کے لیے جیتے ہیں، کنٹری کے مفاد کے لیے جیتے ہیں، عوام کے لیے جیتے ہیں، تو ان کو خوشی محسوس ہوگی، لیکن ان کو تکلیف ہوگی جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے، اپنے ذاتی اس کے لیے جو جیتے ہیں نا، ان کو بڑی تکلیف محسوس ہوگی، کیونکہ اب وہ حرکتیں نہیں کر سکتے۔ یہ قانون جب یو این سی سی نے تمام ممالک جتنے بھی ہے، فی الوقت تو 21 ممالک نے سائن بھی کر دیا ہے، جب یہ یو این سی سی نے اس کو ایکسیپٹ کر لے کے اور یہ سائن کر دیا، تو یہ قانون ساری دنیا کے لیے لاگو ہوگا۔ ساری دنیا کے ممالک اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو ان کے اوپر ہر وہ طریقے سے کوئی ایک غلط ملک کے اوپر جس طریقے سے کارروائی کی جاتی ہے، اس کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہے، اور قوت کا بھی استعمال ہوتا، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، باعث خوشی کی بات ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونا چاہیے جو ایک ٹائم سے ہو رہی ہے۔ اب اس کے اوپر لگام لگنا چاہیے، اس کے اوپر روک لگنا چاہیے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔